اور اس میں پھر انقلاب ایران کے بعد امام خمینی نے بہت شدت سے اس کا پرچار کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے 1-2 ویڈیوز میں یہ بات کی کہ خامنائی صاحب یہ فرماتے ہیں، اپنے گفتگو میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ انقلاب کے فوری بعد جب امام خمینی عوامی اجتماعات سے گفتگو کرتے تھے یا پالیسی تقریریں وغیرہ، تو اس میں وہ امیر معاویہ کو بہت زیادہ برے الفاظ سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ ہمارے یہاں سیستان وغیرہ میں جو اہل سنت ہے یا یہاں پر اور یہ ہندوستان پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں، جو ان کے جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں، وہ ان کو خال المسلمین کہتے ہیں۔ تو کہ تو اس کا خمینی صاحب نے اس لب و لہجے کے ساتھ امیر معاویہ پہ بات کرنا چھوڑ دی۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی، یعنی خلفائے ثلاثہ تک تو پھر بھی چلو یہ بات قابل ہضم ہے کہ وہ مولا علی بھی تھے اور انہوں نے ساتھ دیا، جو بھی ایک اختلاف ہے اس کے اوپر، لیکن امیر معاویہ پہ تو کمپرومائز ممکن ہی نہیں تھی نا، تو آپ نے یہ بھی کر دیا۔ تو کہنے کا تھا ایک تو یہ، دوسرا خود امام خامنائی کو آپ دیکھیں، وہ میں جو ہمیں تو یہ بات کبھی کبھار اس پہ ہمیں شبہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اندر سے سنی ہی ہو، سمجھے، یعنی ان کا جو انداز ہے، طریقہ ہے، جس درد دل کے ساتھ وہ اتحاد کے لیے کافی چیزوں کو انہوں نے چھوڑنے کا حکم دیا باقاعدہ، اور ایک ولی فقیہ ہونے کے ناطے ایک رہبر کا ان کو مقام جو شیعت کی دنیا میں ان کو حاصل ہے، تو انہوں نے بالکل ہی ان چیزوں کی ممانعت کر دی۔ پھر انہی کے بعد اور سیستانی صاحب وغیرہ نے بالکل ممانعت کر دی۔ تو ایسے مراجع ہے جنہوں نے یہ کیا۔ ایک بنیاد اس کی، جیسے میں نے کہا، ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے تحقیق کی بنیاد پہ کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتے تو ہم یہ نہیں کریں گے، یہ الزامات ہوں گے، یہ بہت کم لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس پہ کبھی ہم بات کریں گے کہ ابھی کون سے لوگ تھے اور تاریخ کے پچھلے ادوار میں کتنے لوگ اس طرح کے رہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اتحاد وحدت اس بنیاد پہ،